بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خیبر کے کچھ عرصے بعد کا ذکر ہے کہ ایک دن ایک باوقار خاتون بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں، اپنی کچھ ضروریات بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگیں کہ ان کی کوئی مدد کر دی جائے۔ اتفاق سے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معذرت فرمائی، لیکن وہ خاتون اصرار کرتی رہیں کہ ان کی کچھ مدد کی جائے۔ اتنے میں اذان کی آواز آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہ خاتون بھی اٹھ کر قریب ہی اپنی بیٹی کے گھر چلی گئیں، جو ایک جلیل القدر صحابی حضرت شرحبیل کی اہلیہ تھی۔ بیٹی کے گھر پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے داماد گھر ہی پر ہیں اور نماز کے لیے مسجد نہیں گئے۔ یہ دیکھ کر خاتون کو سخت غصہ آ گیا۔ اپنے داماد کو ملامت کرنا شروع کر دی کہ نماز کا وقت ہو گیا اور تو گھر ہی میں ہے۔ ان کے داماد نے کہا، خالہ جان مجھے ملامت نہ کیجیے، بات یہ ہے میرے پاس ایک ہی قمیض ہے جس پر میں نے پیوند لگا رکھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مجھ سے عاریتاً مانگ لیا ہے۔ اب مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں بنا قمیض کے مسجد چلا جاؤں۔ وہ خاتون داماد کی بات سن کر سکتے میں آ گئی اور کہنے لگی، میرے ماں باپ رسول اللہ پر قربان، مجھے کیا معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کل یہ حال ہے، اور ایک میں ہوں کہ درخواست کر کے آپ کو اذیت دے رہی تھی۔ ان خاتون کا نام حضرت شفا بنت عبداللہ تھا اور یہ نہایت جلیل القدر صحابیات میں سے ایک ہیں۔ یہ صحابیہ چند ان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے سب سے پہلے ارشاد نبوی پر لبیک کہا اور ارض مکہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر مدینہ میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے حضرت شفا کو ایک مکان عنایت فرمایا جس میں وہ اپنے فرزند سلیمان کے ساتھ رہتی رہیں۔ حضرت شفا کا شمار قریش کی ان چند خواتین میں سے ہوتا ہے جو لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ ان کے پاس کئی امراض کے مریض آتے تھے اور وہ جھاڑ پھونک کے ذریعے ان کا علاج کرتی تھیں۔ ان کو چیونٹی کاٹنے کے ایک منتر کا معلوم تھا۔ جب کسی کو کوئی زہریلی چیز یا چیونٹی وغیرہ کاٹتی تو وہ یہ منتر پڑھ کر پھونکتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کیا تو حضرت شفا سے کہا کہ شفا حفصہ کو بھی لکھنا سکھا دو۔ انہوں نے ارشاد نبوی کی تعمیل کی اور حضرت حفصہ کو لکھنا سکھا دیا۔ ایک دفعہ یہ صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتی تھی اور چوٹی کاٹنے پر منتر پڑھا کرتی تھی، کیا مجھے اب بھی ایسا کرنے کی اجازت ہے؟ چونکہ اس منتر میں شرک کی آمیزش نہیں تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ان کے گھر آرام فرماتے تھے۔ انہوں نے ایک تہمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کے لیے بستر علیحدہ رکھا ہوا تھا، اور ان چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بہت زیادہ مقدس سمجھتی تھیں۔ انہوں نے اپنی جان سے زیادہ ان چیزوں کی حفاظت کی۔ ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد نے بھی ان تبرکات کو بڑے احتیاط سے رکھا، لیکن اموی حکمران مروان بن الحکم نے یہ دونوں چیزیں ان سے لے لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی حضرت شفا قریبی رشتہ دار تھیں اور حضرت عمر فاروق بھی ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے اپنے عہد خلافت میں حضرت شفا کو بلا بھیجا۔ جب وہ حضرت عمر کے پاس پہنچی تو اتفاق سے حضرت عاتقہ بھی وہاں آ گئی۔ حضرت عمر نے دونوں کو ایک ایک چادر عنایت فرمائی۔ جو چادر حضرت عاتقہ کو عطا ہوئی وہ حضرت شفا کی چادر سے بہتر تھی۔ حضرت شفا کو یہ بات ناگوار گزری۔ انہوں نے ناراضگی کے لہجے میں حضرت عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارے ہاتھوں پر مٹی پڑے، میں عاتقہ سے زیادہ قدیم الاسلام ہوں، تمہاری بنت عم بھی ہوں، اور پھر تم نے مجھے خود بلا بھیجا، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود تم نے عاتقہ کو مجھ سے بہتر چادر دی، حالانکہ وہ بن بلائے محض اتفاق سے آ گئی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا، واللہ یہ چادر تمہارے ہی لیے تھی، لیکن جب عاتقہ آ گئیں تو مجھے ان کی رعایت کرنا پڑی، کیونکہ یہ نسب میں رسول اللہ سے زیادہ قریب ہیں۔